علی محمد خان صاحب کا مائک۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق آئی کرے شکار مجھے۔ جناب اسپیکر صاحب، میرے محترم کولیگز، بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں۔ بہت سے راستے چیک کیے اور آخرکار خیبر پختونخوا ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا۔ آج سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے محترم اسپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے، میں اس ایوان میں تھا لیکن وہاں تھا، اکیلا تھا۔ آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے، لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، علی صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں۔ پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجیے۔ بہت کچھ ہوا ہے رات کو، 4-5 منٹ تو دیجیے گا۔ جی بتائیے۔ شفقت صاحب اور ساتھ میں محمود بھائی اچکزئی صاحب بھی، علماء کرام کے نمائندے مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں۔ کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے بھائی کو 7 بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کے، چھٹ بھی گئے، پکڑ دکڑ 4 جیلیں دیکھیں، ڈیتھ سیل دیکھے، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا، پشاور کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا۔ لیکن ہوتا ہے سیاست میں، برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، آپ نے تو لیڈر کی قربانی دی ہے، آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا، آپ بھی تکلیف سے گزرے۔ لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 4 گولیاں کھا کے، آپ کا بھائی ہے، نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے۔ میں نے شہباز شریف صاحب سے جب یہاں تشریف فرما تھے 2 مہینے پہلے، یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب، آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے، لیکن بطور کولیگ اینڈ بطور آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، he was your prime minister، آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ میرے سابق وزیر اعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا۔ لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ، کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو، دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کا آئین
میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں۔ یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے۔ جناب سپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ آپ کے کولیگز صاحبزادہ صاحب، شفقت بھائی، عامر ڈوگر صاحب، شیخ وقاص صاحب، مولانا نسیم صاحب، انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں۔ وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے، اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو، دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی، وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ، جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کا آئین، میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دعویٰ بولا ہے جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں۔ یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے۔